قرآن شریف میں یہ رہا نذیراً للعالمین، حالانکہ یہ تمام عالموں کے لیے نہیں ہے نذیر. پہلے جتنے عالم گزر چکے وہ گزر چکے، آئندہ جو عالم آئیں گے ان کے لیے ہیں نذیر. تو اس لیے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ اعتراض صحیح نہیں ہے، بلکہ عالم سے مراد کثیر جماعت ہو سکتی ہے، اور قرآن میں اس کا استعمال آیا ہے. تو لہذا یہ جواب صحیح ہونا چاہیے کہ کثیر آدمیوں پر فضیلت دی. یہ ہو سکتا ہے کہ عالمین کے معنی کثیر آدمیوں کے ہوں، اور چونکہ یہ لفظ قرآن شریف میں متعدد جگہ آیا ہے اور وہاں کثیر ہی مراد ہے. عام تو صرف ایک جگہ تو قطعی ہے رب العالمین میں جو عالمین ہے، کہ وہاں تو ما سوی اللہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، ان سب کا خالق اور ان سب کا رب ہے. باقی جہاں جہاں بھی عالمین کا لفظ آیا ہے، اور بہت باریک و مشکل بات ہے، غور کرنی چاہیے اور بہت توجہ سے سننا چاہیے. یہ اعتراض انہوں نے کیا کہ متکلمین نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ چونکہ عالم کا لفظ جو ہے غیر اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، تمام کائنات کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے بعض کائنات پر اس کا اطلاق کرنا درست نہیں ہے اور صحیح نہیں. تو ان کا یہ اعتراض جو ہے میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، کیونکہ بعض کائنات پر اور چند افراد پر یا جمع غفیر پر قرآن شریف میں عالمین کا لفظ متعدد جگہ آیا، جیسے کہ میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی. بارکنا فی العالمین نذیرا للعالمین اولم ننہک عن العالمین. جگہ جگہ قرآن میں عالمین کا لفظ آیا ہے، اور وہاں تمام کائنات اور تمام غیر اللہ مراد نہیں ہے، بلکہ بعض مراد ہیں. تو ہو سکتا ہے یہاں بھی یہ مراد ہو. آواز پہنچ رہی ہے آپ؟ آواز یہ مضمون کا یہ اب نہیں پہنچی اب تک، تو آپ آگے آ جائیں اور ذرا اگر یہ کام نہ دے تو مضمون تاکہ پورا خیال میں آ جائے، یہ نہ ہو کہ بھائی کوئی چیز رہ جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فضیلت دی ہے. بنی اسرائیل کو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام عالموں پر فضیلت دے دی، لیکن واقعہ یہ نہیں ہے. واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں سے افضل ہیں. تو اس کا جواب مسلمانوں کی ایک جماعت نے یہ دیا کہ عالمین سے مراد اکثرین ہے، بہت کثیر جماعت آدمیوں کی مراد ہے عالمین سے. یہ انہوں نے تفسیر کی اور اس کی تعریف کی اور توجیہ کی. تو اعتراض تو یہ ختم ہو گیا یہاں. لیکن انہوں نے اس اعتراض پر یہ اعتراض کیا کہ عالمین کی تخصیص کرنی، خاص لوگوں ایک جماعت کے لیے عالمین کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے. تو میں نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اکثر قرآن میں عالمین کا لفظ آیا ہے اور وہاں جمع غفیر ہی مراد ہے. یہ خلاصہ سمجھ میں آ گیا؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب رہا یہ کہ اصل اعتراض اس پر کیا ہے. اصل اعتراض یہ ہے کہ اگر اس سے مراد بعض جماعتیں ہوں گی، یعنی جمع غفیر عالمین سے مراد اگر ہوگا، تو اس صورت میں ہر زمانے کے انبیاء علیہ السلام اپنے اور ان کے ساتھ کے جتنے مومن ہیں وہ باقی جتنے بھی آدمی تھے ان سب سے افضل تھے. ان کی تخصیص سے کوئی بھی فائدہ نہیں. ہر قوم میں جب نبی آیا تو وہ نبی میں اپنے متبعین کے باقی تمام گویا جتنے بھی آدمی اس جہان میں تھے اس زمانے میں ان سب سے وہ افضل. بنی اسرائیل کی تخصیص سے کوئی فائدہ نہیں. بنی اسرائیل کو تخصیص خاص کرنا کہ میں نے تم کو فضیلت دی اور یہ کوئی بات نہیں، بلکہ ہر زمانے کا نبی جو ہے اپنے زمانے پر فضیلت لیے ہوئے. یہ اعتراض ہے. اب متکلمین نے اور اہل سنت والجماعت نے
یہ کہا کہ نہیں عالمین سے مراد جو ہے ما سوی اللہ ہے، اور جب ما سوی اللہ ہوا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ما سوی اللہ جتنے بھی عالم ہیں ان سب سے تم کو فضیلت دی، معنی یہ ہوئے۔ لیکن یہاں مراد عالم دلیل ہے خدا کے وجود پر، تو عالمین کا لفظ موجودات کے لیے بولا جائے گا، معلومات کے لیے نہیں بولا جائے گا۔ انہوں نے یہ تخصیص کی، جو اس وقت موجود نہیں ہے وہ معلوم ہے، اور جو معلوم ہے وہ دلیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اور جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے۔ تو وہ عالم دلیل ہے اور دلیل کو موجود ہونا چاہیے، اور معلوم جو ہے وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے تم کو فضیلت دی، تمہارے زمانے کے جتنے عالم تھے ان سب پر فضیلت دی، یہ معنی بیان کیے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور تفسیروں میں بھی یہی، یعنی ان کے زمانے کے جتنے عالم تھے، اس زمانے کے جتنے عالم تھے ان عالموں پر بنی اسرائیل کو فضیلت دی، یہ معنی ہے انہوں نے یہ بیان کیا۔ لیکن یہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے، یہ میں کہتا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے، اس لیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بھیجا تم کو مگر رحمت بنا کر تمام عالموں کے لیے۔ اب اگر عالم سے مراد موجود ہی موجود ہوگا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جتنے آدمی تھے اور جتنے عالم تھے ان کے لیے وہ رحمت ہوں گے، اور جو آگے معلوم تھے اس زمانے میں موجود نہیں تھے ان کے لیے رحمت نہیں ہونے کے، تو قیامت تک کے جتنے عالم ہیں وہ سب خارج ہو جائیں گے۔ یہ میرا اعتراض ہے، یہ میں کہتا ہوں میرا اعتراض ہے، یہ کسی نے نہیں کیا اس معنی پر، یہ غلط۔ اس کے علاوہ دوسرا میرا اعتراض یہ ہے کہ اگر اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اس زمانے کے جتنے عالم تھے ان پر فضیلت دی، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں خضر علیہ السلام موجود تھے، اور ان کو جو رحمت اور علم اللہ نے اپنے پاس سے دیا تھا وہ بنی اسرائیل تو کسی گنتی میں نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ علم حاصل نہیں تھا۔ وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، جس کے سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، تو وہ علوم اور وہ کمالات جو حضرت خضر علیہ السلام کو دیے گئے تھے وہ حضرت موسیٰ کو بھی حاصل نہیں تھے، بنی اسرائیل بیچارے کس گنتی میں۔ لہذا یہ تفسیر بھی غلط ہے، وہ تو بے معنی ہے اور اس میں غلطی ہے، فائدہ کچھ نہیں بس۔ اور تیسرا اعتراض وہ یہ کہ ہر زمانے کا نبی اپنی اپنے قوم سے جو ایمان نہیں لائی اس سے افضل ہے، ہر زمانے میں اس کو فضیلت ہے۔ تیسری توجہ یہ کی کہ نہیں، عالمین سے مراد تمام عالم ہے، ہر معدوم ہو یا موجود۔ ایک جماعت علماء کی یہ کہتی ہے کہ نہیں، تو ہم نے تم کو فضیلت دی تمام جہانوں پر، لیکن یہ تو صحیح ہے کہ تمام جہانوں پر فضیلت دے دی، لیکن تمام چیزوں پر فضیلت دے دی یہ نہیں ہے، آیت میں کہیں اس کا ذکر نہیں، بلکہ کسی ایک شے میں فضیلت دے دی تمام جہانوں پر۔ کسی ایک کمال میں بنی اسرائیل کو تمام آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے جتنے عالم تھے سب پر فضیلت دے دی، کسی ایک کمال میں، کسی ایک ہنر میں، کسی ایک خوبی میں، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تمام خوبیوں میں فضیلت دی ہو۔ گویا انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ایک خوبی میں تمام جہانوں پر ان کو فضیلت ہے بنی اسرائیل۔ بھئی یہ تین ہی باتیں مل، یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا
کہ وَنُوحًا ہَدَيْنَا مِن قَبْلُ، ہم نے نوح کو پہلے ہدایت کی تھی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. یہاں ذکر ان 14 تقریباً 14 نام ہیں. یہ 14 انبیاء کا ذکر کیا، اور 14 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. یہ وہ حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت کی، یہ اللہ سے ہدایت پائے ہوئے ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں اللہ کے. فبہداہم اقتدی، اے نبی ان کی ہدایت کی. فبہداہم یعنی فبہدایتہم اقتدی، اتبع، ان کی ہدایت کی تو پیروی کر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انبیاء سابقین کی ہدایت کے متعلق کہا جا رہا کہ ان انبیاء کی تم پیروی کرو. تمام یہ 14 نبیوں کا تقریباً ذکر ہے جو جلیل القدر انبیاء اوپر مذکور ہیں، جن کے نام میں نے ابھی کتاب کے پڑھے کتاب میں سے. تو اب ظاہر ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتفاق جو ہے ان تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں. اس میں کسی قسم کا بھی کسی کو اعتراض اور شبہ نہیں ہے. انبیاء سے افضل ہونے میں مسلمان کی کوئی جماعت بھی مختلف نہیں ہے. ملائکہ کے سلسلے میں اختلاف ہے، انبیاء میں نہیں. تو جب یہ ان سے افضل ہے تو پھر یہ کیوں کر ان کی اقتداء کریں گے اور کیوں کر اتباع کریں گے؟ شرائع میں تو شرائع جتنی ہیں ان سب کے یہ ناسخ ہیں. یہ پیروی کیا کریں گے منسوخ کی؟ وہ منسوخ ہو گئی. منسوخ کی اقتداء ہمارے لیے نہیں ہے. نبی کیا اقتداء کرے گا؟ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ وہ تو امت کے لیے بھی منسوخ ہے. ہم بھی وہ اپنی شریعت پر عمل کریں گے. منسوخ جتنی شریعتیں ہو چکی ان پہ کوئی عمل نہیں ہونے کا. اب رہ گیا ایمان، یعنی اعمال میں تو ان کی پیروی کر نہیں سکتے. رہ گیا ایمان، تو ایمان میں اگر اتباع کریں گے انبیاء کا تو یہ تقلید ہو جائے گی. تو عام مومن کے لیے تقلید درست نہیں ہے. چاہے کہ افضل الانبیاء کے لیے تقلید درست ہو، پھر کس چیز کے اندر یہ اتباع اور اقتداء ہوگی انبیاء کی؟ نہ عمل میں کر سکتے ہیں، نہ عقائد میں کر سکتے ہیں. دونوں چیزوں میں نہیں کر سکتے. پھر جو یہ حکم ہو رہا ہے فبہداہ مقتدی، تو ان کی ہدایت کی اقتداء کر، اتباع کر. تو یہ ہدایت کون سی ہدایت ہے؟ یہ ہدایت عملی بھی نہیں ہے، ہدایت اعتقادی بھی نہیں ہے. دونوں چیزیں نہیں ہے. علم و عمل میں تعارض نہیں ہے. آگے نا آپ کے خیال میں تو پھر کیا تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز اخلاق، کمالات. جو ان انبیاء میں سے ہر ایک کو فرادہ کمال دیا گیا ہے، جو ان انبیاء میں سے ہر ایک کو فرادہ فضیلت دی گئی ہے اور کمال دیا گیا ہے، ان سب کی اقتداء کرو. یعنی سب کو اپنے میں جمع کر لو. تم جامع کمالات انبیاء ہو، یہ معنی ہو گئے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک فضیلت میں بنی اسرائیل نہیں بلکہ ان کے انبیاء بھی فائق نہیں ہے کسی ایک فضیلت میں. خواہ وہ کمالات اخلاقی ہو یا روحانی ہو یا من جانب اللہ ہو، جس قسم کے کمالات فرادہ انبیاء کو ملے ہیں ان میں سے ہر فرد کے مقابلے میں مجموعے کے اعتبار سے بھی یہ فائق ہیں اور واحد کے اعتبار سے بھی یہ فائق. تو یہ کہنا بنی اسرائیل کو فضیلت دیے کسی ایک کمال میں، تو یہ تسلیم کرنا ہے کہ ایک کمال میں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائق ہے. یہ بالکل غلط ہے. یہی 3 تفسیریں مجھے ملی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اور تینوں میرے نزدیک غلط ہیں. تینوں صحیح ہیں. آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ گئے نا آپ؟ ایک جماعت نے تو یہ کہا عالمین سے مراد کثیر تعداد آدمیوں کی. دوسری جماعت نے یہ کہا کہ اپنے زمانے کے عالم.
تیسری زمانے نے یہ کہا کہ نہیں، کل عالموں پر فضیلت ہے بنی اسرائیل کو، لیکن ایک صفت میں، کسی صفت میں، کسی خاص بات میں فضیلت۔ تو میں کہتا ہوں کسی خاص کمال میں فضیلت نہیں ہے، یعنی نقصان میں جو فضیلت ہے وہ تو فضیلت کہلائی نہیں جائے گی۔ عیب میں، ہنر میں، خوبی میں کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قوم نہیں، بلکہ کوئی قوم کا نبی بھی فائق نہیں ہے کسی خوبی میں، کسی خوبی میں بھی فائق نہیں، یعنی یہ ہر چیز میں ان سے فائق ہیں، ہر کمال سے۔ تمام انبیاء سے فائق ہیں تو ان کی قوموں اور ان کی امتوں کو کچھ کہہ نہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام ملائکہ سے افضل ہیں، اور اس کی دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے برگزیدہ کر لیا، چن لیا آدم کو اور نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام عالموں پر۔ تو عالمین میں ملائکہ کو یہ شامل کرتے ہیں، تو ملائکہ سے افضل ہو گئے۔ تو اس تقدیر پر جبکہ کسی ایک خوبی میں ایک دوسری چیز زائد ہو سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ انبیاء جن کو چنا ہے اور فضیلت دی ہے یہ کسی ایک بات میں زائد ہوں ملائکہ سے، باقی چیزوں میں وہی فائق رہیں گے، تو گویا ان کا وہ استدلال بھی غلط ہوگی۔ یہ تین تفسیریں مجھے ملی تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اور تینوں کی غلطی بھی بیان کر دی۔ اگر نہیں سمجھ میں آئی ہو تو پھر میں دوبارہ یاد کر دوں۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو پھر آیت کے کیا معنی؟ پھر جو یہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی وانی فضلتکم، نعمتی پر عطف ہے، یاد کرو میرے احسان کو اور اس بات کو وانی فضلتکم، اور تفضیلی، میری جو تفضیل ہے، میرا جو فضیلت دینا ہے تم کو، اس بات کو یاد کرو۔ یہ کیا یاد دلایا، کیا جتایا؟ اور پھر اس کی تفسیر قرآن میں اور جگہ ہے، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے بنی اسرائیل کو جان بوجھ کے تمام عالموں پر فضیلت دے دی، یعنی کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی استحقاق نہیں تھا ان کا، محض اپنی خوشی اور ارادے سے جان بوجھ کے ہم ان کے عواقب اور انجاموں کو سمجھ رہے تھے سب کچھ، اس کے باوجود ہم نے ان کو فضیلت دے دی، کیونکہ خدا ہے نا۔ خدا کے معنی یہ ہے کہ یہ سمجھے فضیلت دینے کے بعد بھی وہ کفر کرے اور نافرمانی کرے، یہ اسے علم ہے سب، اس کے باوجود اسے اختیار ہے کہ اس نے فضیلت دی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تم کو وہ دیا جو عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یہ اتنی زبردست آیتیں ہیں اور ان کی تفسیر بتا رہی ہے کہ کوئی خاص چیز دی ہے ان کو، اور اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ کوئی کمال دیا ہے تو لابد وہ کمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور فائق ہوا جو عالم میں ان کو نہیں ملا، یا اور قوموں کو نہیں، اور کسی کو نہیں، بچ نہیں سکتے۔ تو بہت دقت کی بات ہو گئی، دشواری ہو گئی کہ کس بات میں فضیلت، اور واقع حق یہ ہے کہ ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، قطعی۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہے، بنی اسرائیل کو کیا ہوگی؟ اسرائیل علیہ السلام کو نہیں، اسرائیل نام حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ان کو فضیلت نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان کی اولاد کو یا ان کی قوم کو کیا ہوگی؟ اور پھر میں نے آپ کے سامنے اتنے اعتراض بتا دیے کہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ وہ علوم و کمالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہیں تھے، بلکہ ان کے حاصل کرنے کے شوق میں وہ گئے ان کے پاس، شاگردی کی انہوں نے حضرت خضر کے پاس۔ اور کس قسم کی شاگردی کی ہے کہ کوئی یہاں اس زمانے کا استاد بھی اتنا نہیں شاگرد کو دباتا جتنا انہوں نے دبایا ان کو، کوئی حد نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بہت، اور انہوں نے جو لجاجت کی ہے
وہ یہاں بھی کم کرتے ہوں گے طالب علم استاد، تو حاصل تو بھی مطلب کیا ہے؟ کیا مانے ہیں پھر اس آیت کے وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے فضیلت دی تم کو تمام عالموں پر۔ میں کہتا ہوں کہ عالمین سے مراد تمام ہی عالم ہے، حق ہے، وہ عالمین کا لفظ اپنی جگہ پر ہے، تمام عالموں پر بنی اسرائیل کو فضیلت دی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا قوم کا مقابلہ فرد سے ہو، یہ قوم بنی اسرائیل کو فضیلت دی ہے، یہ صحیح ہے۔ فضیلت کے معنی سمجھنے میں دقت ہوئی ہے۔ ایک تو وہ شے ہے کہ جو راحت ہے اور مقصود بالذات ہے، اور ایک وہ شے ہے کہ جو ذریعہ ہے اس راحت کا اور اس مقصود بالذات کا۔ یہ نقطہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ یعنی مقصود کی دو قسمیں ہیں، ایک مقصود تو ذاتی ہے اور ایک مقصود جو ہے سببی ہے، یعنی ذریعہ ہے۔ جیسے روپیہ فی نفسہ ہی کسی کام نہیں آنے کا، لیکن جو کام آنے والی چیزیں ہیں ان کے حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اگر آپ مکان ہے، کپڑا ہے، راحت ہے، اسباب ہے، وغیرہ وغیرہ، جو چیزیں آپ کے کام آئیں گی ان کے حاصل کرنے کا وہ ذریعہ ہے۔ اگر اس روپے سے وہ چیزیں حاصل نہ ہوں اور ایسا وقت آ جاتا ہے کہ بدامنی ہو جائے تو اس وقت وہ روپیہ بالکل کام نہیں دیتا۔ جن لوگوں نے دہلی دیکھی ہے تو جامع مسجد سے گھنٹہ گھر تک 1 میل بھی نہیں ہے، چاندنی چوک، تو جامع مسجد پر 2000 روپے دیے گئے، کہا ایک موٹر والے سے کہ گھنٹہ گھر تک ہم کو پہنچا دے، ہمارے محلے تک اس نے نہیں پہنچا، وہ 2000 روپے بھی کام نہیں آئے۔ اتنا خوفناک زمانہ تھا کہ روپیہ کام نہیں آیا۔ آپ کی سمجھ میں آئی ہے نا؟ تو ایک تو وہ شے ہے کہ جو مقصود بالذات ہے، اور ایک وہ شے ہے جو مقصود بالذات کا ذریعہ ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو وہ بھی نعمت ہے، اگر کسی کو آپ رقم روپیہ دیں تو وہ نعمت ہی کہلائے گی، اور جو اس کے ذریعے نعمت حاصل ہوگی وہ بھی نعمت کہلائے گی۔ تو یہاں نعمت سے مراد نعمت حقیقی نہیں ہے۔ میں نے جو تم کو تمہارے اوپر انعام کیا اور تم کو فضیلت دی، تو یہ فضیلت جو ہے حقیقی نعمت نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقی نعمت کا ذریعہ ہے، اور وہ دو چیزیں ہیں۔ یہ پہلا ٹکڑا تو خیال میں آ گیا نا؟ یعنی حقیقی نعمت نہیں دی، حقیقی کمال نہیں دیا، بلکہ حقیقی کمال اور نعمت کے جو ذرائع تھے وہ تم کو دیے، یہ مطلب ہے۔ وہ کیا چیزیں تھیں؟ یعنی دنیاوی مقاصد اور دنیاوی کمالات حاصل کرنا جن چیزوں پر موقوف تھا وہ مکمل تم کو دے دیا، یعنی جملہ سیاست اور ملوک اور بادشاہت، اور خدا کا دینی مقاصد کا حاصل کرنا، معرفت باری تعالیٰ جو تھی وہ جن اسباب پر موقوف تھی، وہ اسباب تھے، وہ کیا چیز تھی؟ وہ تھی یقین، وہ یقین پر موقوف تھی، اور یقین کا جو ذریعہ ہے وہ معجزہ ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اور کتاب اور معجزات جو دین کے اسباب تھے وہ مکمل تم کو دیے، اور جو دنیا کے حاصل کرنے کے اسباب تھے وہ مکمل تم کو دیے۔ مطلب یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، دنیا میں اور عالمین میں کسی عالم میں کسی قوم کو دین اور دنیا حاصل کرنے کے لیے اور ان کی ترقی کے اسباب کسی قوم کو میں نے نہیں دیے جو تم کو دیے۔ مطلب یہ ترقی کے اسباب اے بنی اسرائیل، خواہ ترقی دینی ہو یا دنیاوی ہو، دنیاوی ترقی دولت مال بادشاہت پر موقوف ہے تو تم میں نے بادشاہ پیدا کر دیے، اور دین کی ترقی موقوف تھی انبیاء پر تو میں نے اتنے کثیر انبیاء اور اتنے کثیر بین معجزات دے دیے جو کسی قوم کو نہیں دیے۔ قطعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو نہ دینی
اسباب دیے اور نہ دنیا میں دیے، کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے قرآن شریف کا معجزہ ہے، جو بڑے سے بڑا عالم بھی غور کرے گا جب جا کے سمجھ میں آئے گا، اتنا بین معجزہ نہیں ہے جتنے موسیٰ علیہ السلام کے تھے۔ اور دنیاوی ترقی کے جو ذرائع ہیں وہ بھی ہمارے یہاں نہیں ہے، وہ تمہیں معلوم ہے کس مفلسی اور بے کسی کے عالم میں 23 سال گزرے، آخر میں یہ فتوحات ہوئی ہیں، اور باقی شروع زمانے میں نہایت تنگی سے سرت سے گزری۔ ان کے لیے نہایت بین معجزات ہوئے، ان کے مقصد کے مطابق تمام چیزیں، ان کی دل کی خواہش کے مطابق تمام معجزات ہوتے چلے گئے۔ اغذیہ آسمان سے نازل ہوئی، دلائل آسمان سے نازل ہوئے، حصی معجزے ہوئے، یہ مطلب ہے۔ تو کسی قوم کو ترقی کرنے کے جو ذرائع ہیں میں نے اتنے نہیں دیے جتنے تم کو دیے، تمام قوموں پر تم کو برتری اور تفوق دیا، یہ مطلب ہے آیت کا۔ آپ نے کیا کہا؟ یہ میری رائے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے یہ کہا قوم جتنے اقوام عالم پر تم کو فوقیت دی، یہ مطلب ہے۔ میں نے تم کو تمام عالموں پر فضیلت دی، اس کے معنی یہ ہے کہ تمام عالموں میں، تمام اقوام میں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنی قومیں ہوں گی، کسی کے پاس ترقی کے ذرائع اتنے جامع طور پر نہیں دیے گئے جتنے تم کو۔ جی جی، بنی اسرائیل کی فضیلت سببی ثابت ہوئی، اور فضیلت سببی ثابت ہونا یہ کوئی زیادہ مدح کی چیز نہیں ہے، یعنی اسباب کی زیادتی۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی ایک بیٹے سے کہے کہ جو زیادہ اہل نہ ہو کہ میں نے تجھ کو 1,00,000 روپے دیے اور کسی بیٹے کو اتنی رقم نہیں دی، تو کیا کما کے لایا؟ اور دیکھیے چھوٹا لڑکا، عمر میں بھی کم، سب باتوں میں کم، اس کو 1,000 دیے اور اس نے لاکھوں کما لیے، تو نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کمایا، یا اتنا ہی رکھا یا کھو دیا۔ میں 80 برس عبادت کر کے وہ بات نہیں حاصل کی جس نے 1 شب قدر میں عبادت کر کے وہ بات حاصل کری۔ فضیلت نہیں ثابت ہے، فضیلت حقیقی نہیں ثابت ہے، اسبابی فضیلت ثابت ہے کہ میں نے ذرائع فضیلت کے تم کو اتنے دیے کہ جو کسی قوم کو نہیں، اور پھر تم نے کچھ نہیں کیا، اور اس قوم کو ذرائع فضیلت بالکل نہیں دیے یا بہت قلیل دیے، اس کے باوجود اس نے بہت کچھ دین اور دنیا کمائی، اس لیے ان کو خیر امت کہا۔ میرے خیال میں تو بالکل صاف ہو گیا، اور وہ بیٹے کی مثال سے بہت سہولت ہو گئی، لائق دیا بیٹا، اس کو زیادہ رقم دے دی کچھ نہیں کر سکا، وہ کچھ کما کے نہیں۔ ارے بھائی تم ایسی باتیں نہ کرو، دیکھو وہ مضمون کی لطافت اور دقت جاتی رہے گی، یعنی میں تشویش دے رہا ہوں، یہ مطلب تھوڑی ہے نعوذ باللہ کہ میں کسی کو یعنی جو ذرائع بینات ان کے پاس تھے، جو آگے اس کی تفصیل آتی ہے کہ پہلا موقع تو یہی ہوا کہ جتنے بھی ان کے دشمن تھے 12 لاکھ آدمی ہم قریب آتا ہے، ان کے سامنے دشمنوں کو غرق کر دیا، پیچھے کا بھی کوئی کھٹکا نہ رہا، سامنے فوراً کے فوراً استیصال کر دیا۔ آگے رہا کہ خیال دریا کا پھٹ جانا، اور تمام بین معجزات ہوئے، تو دین کی ترقی کے لیے اس کا پھٹنا اور دشمن کا فنا ہونا، دنیا کی ترقی کے لیے پھر ان کا جتنا سامان تھا، مکان وغیرہ اور تمام باغات وغیرہ سب ان کو دے دیے، دنیاوی ترقی کا یہ ذریعہ بنا، دین کی ترقی کی یہ بین دلائل ذریعہ بنے۔ یہاں کون سی چیز تھی ایسی؟ آپ کی سمجھ میں نہیں آئی بات؟ یعنی اس کی مطلب اس کا مضمون تو کچھ زیادہ دقیق نہیں ہے، اس کی جو اس میں جو اہمیت تھی وہ بھی سمجھ میں آئی یا نہیں، کہ کیا مطلب ہے اس کا کہ میں نے تم کو تمام
عالموں پر فضیلت دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام فضیلت کے جو ذرائع تھے وہ تم کو دیے اور کسی قوم کو نہیں دیے، اور اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مفضولیت نہیں ہوتی بلکہ افضلیت ہوتی ہے کہ اتنا کم سامان دینے پر، اتنی کم عمر دینے پر، اتنی تنگی کی حالت میں کہ یہ فرمایا کرتے تھے اللہم انی اجوع یومن واشبع یومن، اس قسم کے مضامین کی کتاب چلے گی، مضامین جو میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی، یا اللہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن پیٹ بھرے، پورے ساری عمر میں 3 دن پیٹ بھر کے گوشت روٹی نہیں ملی، ان کے لیے ہر روز منسلوا آ رہا تھا، پھر اس پر بھی وہ لات مارتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم زمین سے اگنے والی چیزوں کو کھانا چاہتے ہیں، ترکاریاں وغیرہ یہ اور فلاں، آسمان سے کھانا چلا دیا، یہ کوئی چیز نہیں ہے، دنیا کے لیے کتنی ترقی کی چیز ہے اور دین کے لیے کتنی ترقی کی چیز ہے، کسی شک و شبہ رہ سکتا ہے کہ آسمان سے عمدہ میٹھا سلونا کھانا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے؟ تو دنیا تو یوں ہوئی کہ پیٹ بھر گیا اور آسائش ہو گئی، اور دین یوں ہوا کہ سامنے اتنا بین معجزہ دیکھ رہا ہے، قطعی تو اس کا نازل کرنے والا ہے، قطعی یہ نبی سچا ہے اور خالق جو ہے قطعی موجود ہے اور حق ہے، یہ دین ہے۔ یہاں ہمارا جو معجزہ ہے وہ اتنا بین نہیں ہے جتنا بین ان کے معجزات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ بین معجزے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی مردے کا زندہ کرنا جو ہے اتنا کمال نہیں ہے جتنا لکڑی کا زندہ ہو جانا ہے، اس لیے کہ مردہ تو زندے سے بہت قریب ہے، یعنی روح نکلی نا، پہلے تو وہ زندہ تھا نا، روح نکلتے ہی وہ جسم رہ گیا، تو اس کو زندگی سے اتنا بہت زیادہ قرب ہے بمقابلے ایک جمادات کے، یا ایک ایسی چیز کے کہ جس میں صلاحیت ہی نہ ہو روح کی، وہ زندہ ہو جائے۔ اگر مرا ہوا آدمی زندہ ہو جائے تو یہ اتنی عجیب بات نہیں ہے جتنی عجیب بات یہ ہے کہ پتھر زندہ ہو جائے، یہ لکڑی زندہ ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی قوی ہے۔ عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے نبی کا معجزہ یہودیوں سے جو مقابلہ ہوا وہ بہت قوی ہے، ان سے ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام نہیں کرتے تھے۔ میں نے کہا نہیں، جھوٹے ہو تم، غلط کہتے ہو، انہی کا معجزہ قوی ہے، انہوں نے لکڑی کو زندہ کیا، تمہارے نبی نے مردے کو زندہ کیا، مردہ جو ہے زندے سے قریب ہے، وہ اتنا کمال نہیں۔ جہاں یہ چل رہا تھا وہ ملا کا مناظرہ جو چلا یہودیوں کا جہانگیر کے دربار میں یہ مناظرہ ہو رہا تھا، وہ ایک کتاب لکھی گئی، میں نے حکیم اجمل خان کو دے دی، وہ میرے پاس ہو، تو میں نے کہا یہ غلط ہے، اس کا جواب صحیح جواب یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بین تھا، اور وہ آپ کی سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا، اور اگر نہ سمجھنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ یہ کتنی کھلی ہوئی بات ہے، کیونکہ وہ تو ابھی زندہ ہی تھا۔ تو میرے خیال میں آیت کی معنی صاف ہوگا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ ڈرو اس دن سے۔ اب دن سے کیا ڈرا جائے گا؟ دن تو زمانے کا ایک جز ہے، اس دن کی ہولناکی سے۔ اس دن میں جو واقعات ہوں گے ڈرنے کے قابل، اصل میں مطلب یہ ان واقعات سے ڈرو، ان ہولناک حالات سے ڈرو۔ سمجھ آگے؟ یہ ڈے بنایا جاتا ہے نا، وہ ڈے کوئی چیز نہیں ہوتا، اس دن جو واقعات ہوتے ہیں وہ واقعات کی بنا پر ان کی یاد تازہ کی جاتی۔ اب کی سمجھ آ گئی؟ تو یہاں چار ہی صورتیں ہوتی ہیں جب کوئی شخص کسی کا مقابلہ کرتا ہے، مطلب میں کسی سے لڑنے لگوں تو اب بیٹا دیکھ لے پیچھے سے آن کے تو مجھے پیچھے ہٹا کے آپ آگے آ جائے گا کہ میں لڑوں گا آپ پیچھے ہٹوں، ہمیشہ آپ دیکھ یا نہیں؟ یا بیٹا لڑ گیا، میں دیکھوں جلدی سے جا کے پہنچوں بچے کو ہٹاؤں کہ تو ہٹ جا، میں اچھے سے لڑوں گا پیچھے، ہوتا ہے یا نہیں؟ تو واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ذرہ برابر بھی ایک شخص دوسرے شخص کے مقابلے پر، ایک شخص دوسرے شخص کے بدلے اپنے آپ کو نہیں پیش کرے گا۔ اس کے لیے اردو کا لفظ ہے کہ کسی کے آڑے نہیں آنے کا، کسی کی آگ میں نہیں گرنے کا،
یہ صورت نہیں ہونے کی کہ اگر وہاں کسی کو عذاب دیکھتا ہوا دیکھے گا بیٹا باپ کو یا باپ بیٹے کو تو اس کو ہٹا کے آپ آگے نہیں آنے کا جیسے یہاں آ جاتا ہے. یہاں کی یہ صورت ہے نا اسے پیچھے ہٹا کے آپ مقابلہ کرتا ہے. اور جب مقابلے سے ہار جاتا ہے کمزور پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ کچھ سفارش کرو معاف کیجیے جانے دیجیے یہ ہے وہ ہے سفارشی باتیں کرتا ہے. لا یقبل منہا شفاعۃ. اور دوسری صورت یہ ہوگی کہ کوئی کسی قسم کی سفارش قبول نہیں ہونے کی نہ دینے والے کی نہ جس کی وہ دے رہا ہے دونوں کی یعنی نیک و بد دونوں کی مطلب نفس عن نفس دو لفظ ہے نا. کوئی شخص کسی شخص کی یعنی نیک آدمی اگر بد کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش اس کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی نہ دینے والے کی نہ اس کی جس کے لیے کی گئی. سمجھ آ گئے نا آیت کے معنی. یعنی جو شخص سفارش کر رہا ہے کسی شخص کی دوسرے شخص کے لیے کر رہا ہے تو دوسرے شخص کے لیے کرنا بھی اس کا قبول نہیں ہوگا حالانکہ خود وہ بذات ہی مقبول ہی ہو. یا یہ مطلب ہے کہ دوسرے شخص کے لیے جو سفارش کی گئی ہے وہ سفارش قبول نہیں کی جائے گی. دونوں معنی آیت آگے نا آپ کسی یہ نہیں سمجھ میں آئے تو نہ آڑے میں آئے گا نہ آگ میں گرے گا نہ سفارش چلے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ اور نہ اس سے اس کا بدل اور برابری اور فدیہ اور جرمانہ لیا جائے گا. چلو خیر وہ ہو گیا جو کچھ ہونا تھا ہار گیا انہوں نے ڈن ڈالا گیا تو ڈن کے دے کر اور پیچھا چھٹایا جا سکتا ہے. اس کو عدل کہتے ہیں اسی کو فدیہ کہتے ہیں اسی کو ڈن کہتے ہیں. تمہارا ڈن بھی کام نہیں آنے کو جو ڈن ڈالا جائے. اب چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈن بھی پڑ گیا سب کچھ ہوا بعد میں آن کے جب وہ اپنے کنبے داروں سے اور دوستوں سے اور اقربا سے اور عزیزوں سے ذکر کرتا ہے تو نے کہا واہ بے وقوف ہے تو خواہ مخواہ دب کے چلا چل میں چلتا ہوں خواہ مخواہ نہ ہوئی گئے. سب مل کے کنبے دار جمع ہو کے گئے اور جا کے اس کی مدد میں لوگ اب آ جاؤ کون ہے پوری جماعت مقابلے پر ہے. یہ نصرت کہلاتی ہے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کوئی ان کا ناصر نہیں ہونے کا کوئی مددگار نہیں آنے. یہ چاری صورتیں ہوتی ہیں خیال میں آ گیا نا. وہ چاروں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی قانون میں بتا دی اور یہ دنیا میں جو استعمال چاروں صورتوں کا ہے وہ اسی آیت سے لیا ہے سارے جہان میں. تمام جہان میں جتنے مضامین چل رہے ہیں وہ سب اسی آیت سے محفوظ ہیں کہیں سے بچا کے لا نہیں سکتے. اور باقی کوئی صورت آپ بتا نہیں سکتے اگر ان کی اپنی بنائی ہوئی ہو انسانوں کی تو وہ بتائیں کہ ایک صورت یہ بھی چلتی ہے. آگے نا آپ کے خیال میں تو اصل چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ دنیا میں جتنے قانون چل رہے ہیں اور جتنی باتیں چل رہی ہیں صحیح وہ سب اللہ کی کتابوں سے یا اللہ کی کتاب سے محفوظ ہے. کتابوں کا لفظ اس لیے کیا کہ بعض مضامین اگلی کتابوں میں موجود ہیں. ذہن میں بیٹھ گیا نا آیت کے معنی سب سمجھ میں آ گیا. اب یہ آیت بہت دشوار اور دقیق بحث غور کرنے کی. آیت کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا. چھٹکارے کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ سب اس دن کام نہیں کام آئیں کچھ نہیں. تو اس لیے یہ دھمکی دی اور یہ وعید کی. وعید کے معنی دھمکی دی. پہلے احسان جتایا اور پھر دھمکی دی. پہلی بار جو ذکر کیا تھا وہاں صرف احسان جتایا تھا. اب احسان جتا کر دھمکی دی تاکہ دونوں چیزیں مل کر اور کمزور کر دیں دل کو اور دل میں لینت پیدا کریں اور ایمان لانے پر مجبور کر دیں. اس لیے دونوں طریقے اختیار کیے ترغیب اور ترہیب دونوں. بہت ڈراؤنی آیت ہے بہت خطرناک آیت ہے کہ کوئی شخص کسی کچھ بھی کام نہیں آنے کیا کرے. نہ باپ بیٹا نہ بیٹا باپ نہ بیوی نہ میاں کوئی ہر ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ.
ہر شخص جو ہے اپنے حال میں مبتلا ہوگا، دوسرے کی اسے پرواہ پتہ ہی بھی نہیں ہونے۔ اب مسئلہ یہ ہے غور کا کہ اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے لا يقبل منہا شفاعت، اور نفی کے بعد یہ نکرہ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ کسی قسم کی شفاعت اور سفارش مقبول نہیں ہوگی۔ تو مسلمانوں کی دو جماعتیں ہیں، اس چیز پر کل مسلمان متفق ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفیع اعظم شفیع ہیں، سفارش کریں گے۔ اس پر سارے عالم کے مسلمانوں کا اتفاق ہے شفاعت پر۔ میں اس لیے اس طریقے پر بیان کر رہا ہوں کہ ہر شخص سمجھ لے، شفاعت میں سب متفق ہیں۔ اب یہ کہ کس چیز میں سفارش کریں گے، ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، جو مطیع ہیں اور نیک ہیں، متقی ہیں، ان کے مدارج اور درجات بڑھانے میں سفارش کریں گے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو لوگ کے مجرم ہیں، گناہگار ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کرانے میں سفارش کریں گے۔ تو معتزلہ کی جماعت تو یہ کہتی ہے کہ جتنے بھی متقی ہیں ان کے مدارج بڑھانے کے لیے یہ سفارش ہوگی، اور اہل سنت والجماعت کل کے کل یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ مذنبین اور گناہگاروں کے لیے سفارش ہوگی۔ ہاں وہ جہنم میں جانے سے قبل سفارش ہو اور اس سفارش کے ذریعے جہنم میں نہ جا سکیں، اور خواہ جہنم میں جانے کے بعد سفارش ہو اور اس سفارش کے ذریعے پھر دوبارہ جہنم سے نکل آئیں، یہ دونوں سفارشیں ہوں گی۔ ابتدا میں یہ سفارش ہوگی کہ کوئی جانے نہ پائے جہنم میں، اور جو کوئی چلا گیا تو دوسری بات یہ سفارش ہوگی کہ اس کو نکال لیا جائے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ کسی قسم کی شفاعت اور سفارش نہیں ہونے اور کوئی ناصر و مددگار نہیں ہونے کا۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے مرتکب کبیرہ گناہگار نکل آیا تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ناصر ہوئے اور اس کے شفیع ہوئے، تو یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ مال الظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر ان کی سفارش سے ظالم نکل آیا جہنم سے تو یہ مددگار ہو گئے، تو مال الظالمین کے خلاف ہو گئے۔ مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کا کوئی سفارش، گرم جوش دوست اور سفارش کنندہ، ایسا سفارش کرنے والا کہ جس کی سفارش قبول کی جائے، یطاع کے معنی یجاب، جس کی سفارش قبول کر لی جائے، ایسا کوئی سفارشی نہیں ہوگی۔ تو اگر ان کی سفارش سے نکل آیا تو یہ اس آیت کی بالکل خلاف۔ یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور متعدد قرآن شریف میں آیات ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سفارش نہیں ہونے کی۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ سفارش ہوگی، ان کی دلائل دوسری آیات، لا یشفعون الا لمن ارتضی، وہ نہیں سفارش، لا یشفعون الا لمن ارتضی، ملائکہ اور فرشتے سفارش نہیں کریں گے مگر اس شخص کی کہ جس سے اللہ راضی ہو۔ تو جو مومن ہے اس کے ایمان اور توحید سے خدا راضی ہے، اور اس کا فسق و فجور جو ہے اس سے ناراض صحیح، لیکن ایمان اور توحید سے ضرور راضی ہے، تو وہ ضرور مرتضی ہے، اس لیے وہ مستثنی ہو گیا، سفارش ہوگی۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا،
وہ شفاعت کے مستحق نہیں ہوں گے، وہ سفارش کے مستحق نہیں ہوں گے، وہ سفارش کرنے پر قادر نہیں ہوں گے، یا ان کی سفارش کوئی نہیں کرے گا مگر وہ شخص کہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ جس نے اللہ سے عہد لے لیا ہے اور عہد کر لیا ہے، اور وہ عہد جو ہے یہ توحید کا عہد ہے، عہد توحید۔ تو جس نے عہد توحید کر لیا ہے وہ مستثنا عدم شفاعت، اور اس قسم کی جتنی آیت بہرحال قرآن شریف میں دونوں قسم کی آیتیں موجود ہیں، ایک قسم کی آیتوں سے سفارش ثابت ہوتی ہے اور ایک قسم کی آیتوں سے سفارش کی نفی ثابت ہوتی ہے۔ رہ گیا حدیث کا معاملہ، تو حدیث جو ہے وہ واجب العمل تو ہے لیکن واجب الایمان نہیں ہے، یعنی اس عقیدے کے مسئلے میں حدیث سے استدلال صحیح نہیں ہے، عمل کے مسئلے میں حدیث سے استدلال صحیح۔ حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ مذنبین کی سفارش اور شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، وہ بری ہوئی ہیں بے شمار، لیکن چونکہ مسئلہ جو ہے اعتقادی ہے اس لیے اس میں قطعی دلائل ہونے چاہیے، اور قطعی دلائل وہ جو تواتر سے ثابت ہوں، اور تواتر جو ہے وہ قرآن ہے، اس لیے قرآن کی دونوں آیتیں ہیں، ایک آیت سے نفی ثابت ہوتی ہے اور ایک قسم کی آیتوں سے نفی ثابت ہوتی ہے، ایک قسم کی آیتوں سے ثبوت۔ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، درجات میں ترقی ہوگی، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، گناہگار جو بغیر توبہ کے مرے ہیں ان کے لیے سفارش ہوگی، جو لوگ توبہ سے کر کے مرے ہیں وہ سب ان کے لیے سفارش کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، دونوں فریقوں کے نزدیک جو لوگ توبہ کر کے مر گئے ہیں وہاں سفارش کا سوال ہی نہیں۔ اہل سنت نے یہ کہا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد۔ یہ تمام معذرت بیان کر کے کہا سفارش کی ہوتی، ان تعذبهم فانهم عبادك، اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، کسی کی کوئی مجال نہیں، تو مالک ہے جو چاہے سو کرے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو معاف کر دے اور بخش دے ان کو تو زبردست حکمت والا ہے۔ یہ سفارش حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی، یہ اسی دن کا واقعہ ہے، اسی دن یہ کہیں۔ تو یہ سفارش کس کی ہے؟ کافر کی ہے، تو دونوں متفق ہیں اس بات پر کہ کافر کے لیے سفارش نہیں ہونے کی۔ مومن صالح کی ہے تو دونوں متفق ہیں اس بات پر کہ مومن صالح کی سفارش نہیں ہونے کی۔ مومن گناہگار کی ہے، ایسے گناہگار کی کہ جو توبہ کر چکا ہے، اس پر دونوں فریق متفق ہیں کہ وہ قابل سفارش نہیں، اور سفارش ضرور ہے تو لابد یہ اس مومن کی ہے جو گناہگار ہے اور توبہ کر کے نہیں مرا۔ اگر تو ان کو عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ آپ کی سمجھ میں استدلال ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، مومن والوں مومن عورتوں کے لیے استغفار کرو، یہ حکم دیا، یہ دعا مانگو، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ تو اب یہ دعا کا جو حکم دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ یہ دعا مانگے تو میں قبول کروں، یا اس لیے دیا ہے کہ یہ دعا مانگے تو میں رد کر دوں اور قبول نہ کروں؟ تو اگر اس لیے دیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ تم مومنوں کے لیے دعا کرو اور استغفار کرو اور ان کے لیے مغفرت کی طلب کرو ہم سے، تو یہ ان کی رد کرنے کے لیے اگر یہ حکم دیا ہے تو یہ تحقیر نبی کی ہے
اور ایذا دینا ہے نبی کو، اگر آپ کے خیال میں، اور نبی کا ایذا دینا اور تحقیر کرنی ناجائز ہے، اگر اس سے یہ تو مطلب ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے نبی کی تحقیر کے لیے کوئی حکم دے، بلکہ اسی لیے حکم دیا ہے کہ اس کی دعا کو قبول کر لیں. اگر آپ کے خیال للمومنین والمومنات، تمام مومن مرد اور تمام مومن عورتوں کے لیے مغفرت کی طلب کرو، تو جتنے مومن مرد اور جتنے مومن عورتیں ہیں اس زمانے سے لے کے قیامت تک سب کے لیے مومن و مومنات شامل ہے، کیونکہ وہ آخرین لما یلحقوا بہم، وہ بھی اس میں شامل ہیں. تینوں گروہ، مہاجر بھی اور انصار بھی، اور ان کے بعد سے قیامت تک کے کل مومن، مومن مرد اور مومن عورتوں میں شامل ہے. تو سب کے لیے دعا مغفرت کی، اور دعا ان کی متفق علیہ ہے کہ قبول ہوئی، اس لیے تمام مومن مرد اور مومن عورت جتنے گناہگار تھے سب کی مغفرت کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور وہ قبول ہوئے. یہ ان کی واستغفر لهم الرسول، اگر رسول ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو وہ اللہ کو نہایت درجے توبہ کا قبول کرنے والا اور نہایت درجے مہربان پائے. اور یہ دعا دنیا میں ہے، تو جب وہ دنیا میں مستجاب الدعوات ہیں تو عاقبت میں بدرجہ اولیٰ مستجاب الدعوات ہے. کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہاں تو ان کی دعا قبول ہوگی اور وہاں نہیں قبول ہوگی. اور فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب کوئی تم کو سلام کرے تو تم سلام کا جواب بہترین طریقے سے دو، یا کم سے کم درجے میں جیسا اس نے سلام کیا ہے اسی کو لوٹا دو. جیسے تم کو السلام علیکم تو تم پلٹ کے کہہ دو وعلیکم السلام، یہ تو لوٹا دیا. تو حکم یہ ہے کہ یہ تحیہ جو ہو، پہلی بات اور بہتر بات اور اولیٰ یہ ہے کہ یہ جو اس نے جواب سلام کیا ہے جواب اس سے بہتر ہونا چاہیے، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بہتر ہو گیا اس. اور تمام مومنوں کو یہ حکم ہے کہ تم نبی کو صلاۃ و سلام کرو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور یہ تسلیم جو ہے باب تفعیل کا مصدر ہے، یہ مبالغہ کے لیے ہے، یعنی بہت زیادہ سلام کرو، زیادہ سے زیادہ سلام کرو. تو نبی اس آیت پر عمل کرنے میں زیادہ حقدار ہے کہ وہ جواب دے. جب عام مومن حقدار ہیں تو نبی تو بدرجہ اولیٰ آیت پر عمل کرنے کے لیے ہے، تو چاہیے یہ اب جواب ادھر سے جو ہوگا تو بہترین ہی جواب ہوگا. جب تم کہو گے السلام علیکم یا رسول اللہ، یا السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، آپ جب سلام کرو گے تو لابد وہ جواب دینا ہی پڑے گا انہیں. نہیں بس سب جتنے مومن ہیں یہ سب یہ سلام پڑھتے ہیں تو ان کو جواب دیا جائے گا وعلیکم السلام. اس کے معنی یہ ہے کہ نبی نے گارنٹی کر دی سلامتی کی، اور نبی کا وعدہ حق ہے، لہٰذا سب کی نجات ہو گئی. فاستبشروا بشفاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب خوشیاں مناؤ نبی کی سفارش سے. یہ ان آیات سے یہ ثابت ہو. میں کہتا ہوں آپ کی سمجھ آ گئے نا؟ فریقین کے دلائل میں نے آپ کے سامنے بیان کر فریقین کی طرف سے. لیکن ضابطہ علمی کے اندر مولوی صاحب دونوں دلائل ہے نا، اس کی تعیین بہت دشوار ہے کہ آیا سفارش جو ہے مطیع کی درجات کے بڑھانے کے لیے ہوگی یا مذنب اور گناہگار کی بخشش کرانے اور عذاب سے چھڑانے کے لیے ہوگی. اس کی تعیین کی مراد کیا ہے؟ اس مراد کی تعیین میں کسی نے کچھ نہیں کہا. میں اللہ کے حکم سے اور اس کے فضل سے ایک بات بیان کرتا ہوں جو آپ کے خیال میں آ جائے. میں کہتا ہوں اب ہوتی یعنی اس کا تو پتہ چل گیا
ایک تو یہ بات آپ خیال فرمائیے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ اعلان کر دیا اللہ نے کہ شرک کی بخشش نہیں ہوگی، تو جس کے متعلق اعلان کر دیا وہاں سفارش بیکار ہے، یعنی کفر کی تو بخشش نہیں ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس سے نیچے یا اس کے ما سوا کفر کے علاوہ جو جرائم ہیں وہ ان کو بخش دے گا اگر چاہے گا، مشروط بالمشیت ہی صحیح، لیکن امکان بخشش کا غیر کفر کے لیے اس آیت سے ہوتا ہے۔ آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اب میں ایک بات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اسے آپ غور کیجیے، جو بالکل تعیین کر دیتی ہے اہل سنت والجماعت کے مذہب کی حقانیت کی اور اس کے خلاف کی ناحق کی۔ یعنی آپ شفیع المذنبین ہیں، شفیع الصدیقین اور شفیع المطیعین نہیں ہیں، شفیع المذنبین شفیع المومنین المذنبین ہیں، گناہگاروں کی سفارش کریں گے صرف، اور نیکوکاروں کی کسی کی نہیں کریں گے۔ اس بات کو آپ کو میں اپنے طریقے پر بیان کرتا ہوں، اسے غور کرنا چاہیے۔ یا دو چیزیں، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، انہوں نے اپنی تربیت اللہ کی طرف منسوخ کی، ثم استقاموا، پھر اس پہ وہ جمے رہے، ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے۔ لفظوں کے ترجمہ صحیح سمجھ لو تاکہ دل میں جم جائے۔ ثم استقاموا، پھر انہوں نے اس کی استقامت کی، استقامت کے کیا معنی؟ اس پہ جمے رہے، ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، چھوڑا نہیں اسے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف اور حزن مت کرو، ڈرو مت، رنج و ملال کچھ نہ کرو۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا تھا اس سے خوشی مناؤ اور خوش ہو۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے رفیق کار ہیں، ہم تمہارے رفیق ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور عاقبت میں۔ تو عذاب سے چھڑانا یہ زیادہ اہم ہے بمقابلے ثواب کی زیادتی کے، اور وہاں ولایت اور رفاقت جو ہے ثابت ہے دونوں جگہ، دنیا میں بھی اور عقبہ میں بھی۔ آگے نا، اب آگے ایک نقطے کی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ بالکل نہیں بات تمہارے لیے، یعنی جو لوگ کہ جہنم میں نہیں جائیں گے، نیکوکار ہیں، جنت نہیں جائیں گے، ان کے درجات کی ترقی۔ اس سے پہلے ایک نقطے کی بات سمجھا دوں، سفارش جو ہوا کرتی ہے، سفارش کی ضرورت جب پڑتی ہے جب انسان خود قادر نہیں ہوتا، یہ اصول سمجھ لیں آپ۔ جو شخص اپنے آپ اپنی مصیبت کو رفع کر سکتا ہے اس کو دوسرے سے کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس اصول کو آپ سمجھیں۔ تو وہاں کیا صورت ہے؟ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، ان مطیعین کے لیے یا صاحب توبہ کے لیے تو یہ صورت ہے کہ جو ان کا دل چاہے، ان کے دل میں جتنے بھی بلند درجے کا خیال آئے گا وہ فوراً مہیا ہو جائے گا، ان کو سفارش کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا، جنت میں جو چاہے ان کی مشیت، ان کی ترقی درجات کے لیے کافی ہے، غیر کی سفارش کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا، جنت میں جو وہ چاہیں وہ ہوگا۔ اگر وہ یہ چاہے 1 کروڑ قصور ملے تو 1 کروڑ مل جائیں گے، سفارش سے جو درجے کی بلندی ہوگی اس سے بھی زیادہ اگر وہ چاہیں تو وہ خود ہی کر لیں گے، غیر کی سفارش کی ضرورت۔ اور سفارش ثابت ہے آگے نا آپ کے خیال میں، اور ترقی درجہ اپنے اختیار میں ہے، تو معلوم ہو گیا کہ سفارش جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے ہے، اور یہی ہم کو ثابت کرنا تھا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں، شفیع المطیعین نہیں ہے۔ مذنب تو جتنے بھی گناہگار بندے ہیں سبھی، ہم سب کو خوشی منانی چاہیے نبی کی سفارش۔
اللہ تعالیٰ ورزقنا شفاعتہ، یہ برابر مسلمانوں کی دعا میں شامل ہے کہ اس کی سفارش ہم کو عنایت کرو۔ ذہن میں بیٹھ گیا نا آپ؟ اب اس بات کو ایک عقلی طریقے سے بھی آپ سمجھ لو، یہ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ میں نے کیا بتایا کہ سفارش ثابت ہے اور ترقی درجات اپنے اختیار میں ہے، نہیں آیا آپ کے خیال؟ ترقی درجہ اپنے اختیار میں ہے اور عذاب سے بچنا اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ سفارش اسی شے کی ہوگی کہ جو اپنے اختیار میں نہیں ہے، وہ عذاب سے بچنا۔ جانو یہ تقریر میں نے نکالی، بہت اور حق ہے، بالکل لطافت کے ساتھ سادہ کی۔ اب اس کی تائید ایک عقلی دلیل سے ہو سکتی ہے کہ جو رب العالمین جو ہے اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود جل شانہ جو ہے، اس کا فیض عام ہے، اس کی جود تام ہے، اس کا احسان عام ہے، کوئی معنی نہیں ہے اس کے احسان سے۔ منع جو ہے، روک جو ہے، وہ قابل کی عدم استعداد کی بنا پر ہے، یعنی جس میں صلاحیت نہیں ہے اثر قبول کرنے کی، وہ حرمان اس کے لیے ہے، وہ محروم ہو جائے تو ہو جائے۔ نہیں سمجھا؟ جیسے سورج، مثال سے سمجھیں، سورج کا فیض عام ہے، یعنی برابر روشنی دے رہا ہے، اس شرط سے کہ محاذ میں ہو، مقابلے پر ہو سورج کے، تو وہاں روشنی پڑے گی۔ جیسے یہ چھت ہے، اس کا جو بالائی حصہ ہے یہ اس کے مقابل میں ہے، اس میں صلاحیت ہے اس کے فیض کو قبول کرنے کی۔ آپ کی سمجھ میں آ رہا؟ یہ نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، سطح کو، لیکن یہ جو چھت ہے اندرونی، اس کی جو یہ سطح ہے، یہ چونکہ اس کے مقابل میں نہیں ہے، نیچے ہے، اس میں صلاحیت نہیں ہے اس کے قبول کرنے کی، اس لیے یہ ضیاء اور روشنی سے یہ محروم ہے، وہ مقابلے اس سطح کے جو سڑک پر ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ سمجھ آ گیا نا؟ بہت اچھی بات ہے، ذہن بیٹھ گیا نا؟ تو چونکہ اس میں صلاحیت نہیں ہے، تو اسی طرح سے نفس انسانی جس میں صلاحیت ہے، وہ کیا؟ جو توبہ کر کے کم سے کم مر گیا، یا صدیقین یا شہداء یا صالحین یا وہ گناہگار بندے کہ جو اس جہان میں توبہ کر کے مر گئے، وہ سب اس کے سامنے آ گئے، اس کی سمت پر ہیں، تو سب اس کے فیض سے جو ہے مفید ہو۔ لیکن جن لوگوں نے توبہ نہیں کی تو گویا معلوم ہوا کہ وہ دوسرے رخ پر ہیں، مقابلے پر نہیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ان میں صلاحیت نہیں رہی، استعداد نہیں رہی، براہ راست جو ہے مبدأ روشنی سے روشنی قبول کرنے کی۔ سمجھ آ گیا نا؟ تو اسی طرح ان گناہگار بندوں میں براہ راست جو ہے اس کے انعام کی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو نہیں ہونے کی، سمجھ آ گیا نا؟ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر روشنی کے اندر ایک تس پانی کا بھر کے رکھ دیا جائے سورج کے مقابلے میں، تو وہاں سے آپ دیکھیں گے جھلک اڑ کے اور اس چھت پر آ جائے گی کہ جس کا روشنی جو سورج کی روشنی کے قابل نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے؟ یہ شیشے کو لے کے آپ سورج کی طرف کریں تو وہ چمک اس جگہ آ جائے گی کہ جہاں سورج کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ تو سورج کا وہ فیض اس تش اور اس شیشے کے واسطے سے ایسی جگہ پر آ گیا کہ جو اس کا مستحق نہیں تھا۔ تو یہ گناہگار بندے جو خدا کی عنایت کے مستحق نہیں تھے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے کہ پہلے وہ جھلک ان پہ پڑے گی اور وہاں سے نکل کے ان مذنبین پر پڑے گی اور یہ چمک جائیں گے اور روشن ہو جائیں گے۔ تو بیچ میں واسطہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اپنی دلیل بھی کافی ہے اس کے لیے، لہذا ان کی ضرور سفارش ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھ کو اور تمام مومنوں کو نصیب کرے، اور خدا تعالیٰ انجام ان کے ایمان پر کرے۔ اب آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اس رسول کی بڑے زیادہ سے زیادہ صلاۃ والسلام کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، سبحان اللہ والحمد سبحان اللہ العظیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی نبینا ومرشدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم بارک علی محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك اليقين اللهم إنا نسألك اليقين اللهم إنا نسألك اليقين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين